الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر شیخ سعد الزعتری حفظہ اللہ کی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر آپ نے جو جہاد کے تعلق سے اس کے مفہوم کو واضح کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اسی کا تسلسل انشاءاللہ چلے گا۔ آپ نے یہ واضح کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں بھرپور سبق ملتا ہے۔ آپ کی مدنی زندگی اور اسی طریقے سے مکی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جب کمزوری کی حالت ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور جس وقت طاقت کی حالت ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ دین اسلام کے اندر اصل جو ہے وہ دین کی دعوت اور اس کی اشاعت ہے۔ یہ اصل جو ہے مطمع نظر ہونا چاہیے۔ اب اگر ایک مسلمان کے سامنے اس راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو مزاحمت نہیں کرے گا، صبر کرے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس طاقت ہے تو سامنے جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرے گا طاقت کا استعمال کر کے۔ اگر اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کر کے اس رکاوٹ کو ختم کر سکتا ہے، جو بھی دعوت دین کی راہ میں رکاوٹ بنے، کسی طرح بھی آدمی توحید کو آگے بڑھا رہا ہے، توحید کے جھنڈے کو بلند کر رہا ہے، راہ میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو اگر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے ختم کرے۔ اسی کو جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو وہاں پہ صبر کرے۔ یہ چیز آپ کی جو ہے مکی زندگی سے بالکل واضح ہے، اور طاقت کی صورت میں مزاحمت کرے اور دفاع کرے، اور اسی طریقے سے وہ اقدام بھی کرے، اس رکاوٹ کو ختم کرے۔ یہ جو آپ کی مدنی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو یہی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ، اور یہی سیدھا راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے رہنما ہے، اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک پہلو کو لے کر کے دوسرا پہلو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری حیات طیبہ، خواہ وہ مکی ہو یا مدنی ہو، پورا ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ قیامت تک مسلمانوں کی حالت رہے گی۔ کبھی اللہ تعالیٰ انہیں طاقت دے گا اور کبھی کمزوری، تو اگر وہ طاقت کی حالت میں ہو تو مدنی زندگی کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے، کمزوری کی حالت میں ہو تو وہ مکی زندگی کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ یعنی آپ کی امت پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی علم و بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ جن کے پاس علم و بصیرت نہیں ہے، یعنی علم دین کے اندر جن کے پاس گہرائی نہیں ہے، رسوخ نہیں حاصل ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، کیونکہ یہاں پر اللہ کی طرف سے جو حکم ہے علی بصیرہ ہے۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ علم اور دانائی کو کہتے ہیں۔ تو علم و حکمت اور بصیرت جس کے اندر موجود ہو وہی لوگ جو ہے دین کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر جن کے اندر علم و بصیرت نہیں پائی جاتی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ۔
یہ موبائل پکڑ یار. اور اس کی تائید وہ آیت بھی کرتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ کیوں نہ مسلمانوں کے اندر ایسی ایک جماعت ہو جو جائیں اور دین کے اندر تفقہ حاصل کریں، دین کے اندر وہ بصیرت اور سمجھ حاصل کریں، اور پھر وہ واپس آ کر کے علم سیکھ کر کے بصیرت حاصل کر کے وہ آئیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں، یعنی وہ اپنی قوم کو دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں. تو ان آیتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ لوگ جو ہے ایک حدیث کو دلیل بنا لیتے ہیں، بلغوا انی ولو آیہ، جتنے بردران ہیں جن کو شوق چرراتا ہے دعوت دین کا، وہ اپنے فن میں اپنے فیلڈ میں جب کیا کہتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پلمبر ہو، کچھ بھی ہو، ایڈوکیٹ ہو، مختلف جو ہے ہر فیلڈ الگ الگ ہے، جب ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک سستا اور آسان راستہ ہے، وہ دین کے میدان میں آ جاتے ہیں، کچھ ترجمے پڑھ کر کے ادھر ادھر سے، لوگوں کی تقریریں سن کر کے، اور آ کر کے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کچھ ترجمہ سنا کر کے اور فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ یہ بصیرت اور تفقہ جب تک حاصل نہ ہو، جب تک ان کو جو ہے دعوت دین کے اندر نہیں آنا چاہیے. جس آیت کا یہ لوگ سہارا لیتے ہیں اس کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ اگر دین کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے تو وہ لوگوں کو سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے، ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے دائی بن کر کے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی کوئی بھی مسئلہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو دین کے بارے میں رہنمائی ان لوگوں سے لی جاتی ہے جو دین کے اندر مہارت رکھتے ہیں، تفقہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیتفقہوا فی الدین، اور یہاں پر ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، علم و بصیرت اور حکمت و دانائی کے ساتھ. علم و بصیرت اور حکمت و دانائی کس کے پاس ہوگی بھائی؟ جو گہرا علم رکھے گا قرآن اور حدیث کا. اس میں جو پہلی شرط ہے وہ عربی زبان کے اندر ماہر ہوگا، وہی کتاب و سنت کے اندر مہارت حاصل کر سکتا ہے، اور جو اصول کی چیزیں ہیں اس کو وہ سیکھے گا. قرآن ہے، تفسیر ہے تو اس کے اصول ہیں، اصول تفسیر. فقہ ہے تو اس کے بھی اصول ہیں، اصول فقہ کہا جاتا ہے. حدیث ہے تو اس کے بھی اصول ہیں، اصول حدیث ہے. اسی طرح سے اصول عقیدہ ہے، ہر ایک کے اپنے اصول ہیں. کون جو ہے اصول کی باتیں سمجھتا ہے؟ علوم اصول عربیہ بھی ہیں، عربی زبان کے اصول ہیں، قواعد ہیں، نحو ہے، صرف ہے، بلاغہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. کسی اصول کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں اور جو ہے بن جاتے ہیں ٹھیکیدار. آؤ سب فتویٰ پوچھو اور لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آسان طریقہ ہے لوگوں کو ٹھگنے اور جو ہے بیوقوف بنانے کا. اس لیے جو ہے ایسے لوگوں سے آگاہ رہنا چاہیے اور ان علماء سے جڑ کے رہنا چاہیے اور دین سیکھنا چاہیے جو لوگ دین کے اندر مہارت رکھتے ہیں، دین کے اندر جو ماہر ہیں، کتاب و سنت کے اندر جو ماہر ہیں، ان سے جڑ کر رہنا، ان سے جو ہے علم دین کو حاصل کرنا چاہیے. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فوراً جو ہے اعتراض کریں گے، سوال کریں گے کہ جو ہے کیا بریلوی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں بدعتی لوگ، وہ جو ہے منع کرتے ہیں کہ دوسروں کی کتابیں مت پڑھو، دوسروں کو مت سنو، روکتے ہیں. کیوں کہ یہ آدمی جو ہے دوسرے کی سن کے اس کی طرف نہ چلا جائے. دیکھیے ان کا اپنا خاص مقصد ہے، اور ایسے لوگ جو بدعتی ہیں یا اور جن کے پاس دین کا گہرا علم نہیں ہے،
تو ان کو جو سننے سے منع کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ورنہ منع ونا نہیں ہے. دراصل منع ان لوگوں کو ہے، صرف اور صرف ان لوگوں کو منع ہی ہے، ان لوگوں کو روکا جاتا ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں. تو نیم حکیم خطرے جان جیسے ہے، ویسے نیم ملا جو ہے خطرے ایمان بھی ہے، خطرے دین ہے. آپ جو ہے جھولا چھاپ سے، جس کو کچھ پڑھا وڑا نہیں ہے ڈاکٹری کے بارے میں، یوں ہی جو ہے اوزار لے کر کے بیٹھ گیا اور سرجری کرنے لگ گیا، آپریشن کرنے لگ گیا اور علاج کرنے لگ گیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ مریض کو صحیح کرے گا کہ اور مار دے گا؟ اگر آدمی جو ہے کسی فن میں ماہر نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہے یا وکیل ہے اور کوئی، اس کو بلا کے لاؤ کہ گھر کا نقشہ بنانے کے لیے وہ بنائے گا، اور بنائے گا تو اس کے مطابق کوئی گھر اگر بنا دے اس کے نقشے مطابق وہ چلے گا. تو یہ چیز دنیا کے بارے میں تو لوگ جو ہے سمجھتے ہیں اور پورے اصول کو فالو کرتے ہیں. دنیاوی معاملات ہیں، روپے پیسے کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، ان کی دنیا تباہ نہ ہو اس میں بہت اچھے سے فالو کریں گے، سارے قانون اور اصول کو دیکھیں گے. لیکن آخرت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اس میں کچھ نہیں دیکھیں گے، اس میں دنیا بھر کا اعتراض کریں گے، کیوں روکا جا رہا ہے ایسا اور ویسا. یعنی دین خطرے میں ہے، آخرت کی بربادی ہے. وہ کچھ بھی بتا دے، آدمی ظاہر سی بات ہے جو بتا دے گا اس کو سمجھے گا کہ یہ دین ہی بتا رہا ہے، صحیح بتا ہی رہا ہوگا، تو فالو کرے گا. تو اگر کوئی خالی الذہن ہے، اسے دین کے بارے میں زیادہ کچھ معلومات نہیں ہے، بنیادی چیزوں کو بھی نہیں جانتا ہے وہ، تو اس کو منع ہے. کوئی دین سیکھنے کے لیے اگر کسی کو فالو کرتا ہے، کسی بدعتی کو یا کسی بردر کو، یا جو فالتو میں کچھ ان کو آتا جاتا ہے نہیں، آگے بیٹھ گئے یوٹیوب کھول کر کے، اپنا چینل کھول کر کے اور دین کا لیکچر دینا شروع کر دیے، جبکہ ان کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ کسی دوسرے فیلڈ سے آتا ہے. ادھر ادھر سے ترجمہ پڑھ کر کے آگے دین کا کام شروع کر دیا، کیونکہ یہ بھی ایک کاروبار بن چکا ہے اچھا خاصا. تو ظاہر سی بات ہے، آپ جو ہے اس دین سیکھنے کے لیے ان کو سن رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کے لیے تباہی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی بولے گا. اب دیکھیے ڈاکٹر اسرار کو فالو کرو گے، مثال میں دے رہا ہوں، وہ کیا بندہ ہے، وہ جو MBBS ڈاکٹر تھا، اپنا فیلڈ چھوڑ کر کے آ گیا، دین کے میدان میں آ گیا، ٹھیک ہے. وحدت الوجود کا نظریہ اس کا عقیدہ ہے. ڈاروین یہودی کا عقیدہ اس کے پاس تھا، جو ارتقاء جسے کہتے ہیں، ایولیشن تھیوری. پہلے انسان بندر تھا، جانور تھا، کیڑا تھا، مکوڑا تھا، لاکھوں سال تک جو ہے عالم طفولت میں انسان نے زندگی گزاری ہے. استغفر اللہ. یہ سب ان لوگوں کا عقیدہ ہے، سید قطب کا عقیدہ ہے. یہ سب لاکھوں سال تک یہ ان کی کون سی کتاب ہے، فی ظلال القرآن، جو تفسیر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. لاکھوں سال تک، کئی لاکھ سال تک، ملین سال، 10 لاکھ ہوتا ہے، عالم طفولت میں وہ زندگی گزارا. یہ تو یہ ایلیویشن، یہ تو ارتقاء. یعنی اس کی عقل پہلے بہت کم تھی، بچپنے میں جیسے بچپن میں انسان رہتا ہے اس کی عقل کتنی کم ہوتی ہے، زیادہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، تمیز نہیں ہوتی اس کے پاس، کیا جو ہے سونا ہے، آگ ہے، پانی ہے، کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. کسی چیز کو بھی پکڑ سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز دے دو کہ کھا لے گا. تو کہہ رہے کہ لاکھوں سال تک آدمی جو ہے عالم طفولت میں زندگی اس نے گزاری ہے، دھیرے دھیرے اس کی عقل بڑھی ہے. کیا ہے یہ سب؟ بھائی یہ لوگ، یہ سید قطب وغیرہ، کوئی دین ان کی تعلیم تھوڑی کہیں حاصل کیے، ادھر ادھر سے مطالعہ کر کے جو ہے بن گئے عالم. اور لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. عالم اگر ہوتے تو صحابہ کو گالی دیتے، الٹی سیدھی باتیں لکھتے. عالم ہوتے تو مارکسزم جو ہے، اشتراکی نظام، جو کہ یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو کہتے کہ یہ اسلام کا چربہ ہے، مسیحیت اور اسلام کا چربہ ہے. مسیحیت اور مارکسزم کا چربہ اسلام ہے. اور کہتے کہ جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے مارکسزم کا علم بلند کیا تھا، اور اس وقت اور صحابہ پر الزام لگاتے
کہ اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ عیش پرستی میں مبتلا تھے. صحابہ کو عیش پرست کہنا. اور ایک صحابی ابو ذر غفاری ایک بندہ اٹھا اور وہ جو ہے اشتراکیت کا نظام کے علم لے کر کے اٹھا تاکہ جو ہے بھائی دولت میں سب کا حق ہے, سب کو تقسیم کرو, ایسا اور ویسا. حکومت کو اختیار ہے کہ وہ سارے لوگوں کی مالداروں کی ملکیت کو چھین کر کے سب کے اندر مساویانہ طور پر تقسیم کر دے. جی ہاں, یہ ساری باتیں یہودیوں کی باتیں, کمیونسٹوں کی باتیں, سارے نظریہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پیش کی. آج بھی ان کی کتاب موجود ہے مارکیٹ میں, اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. مارکت الاسلام اور راسمالیہ, العدالہ الاسلامیہ فی الاسلام, فی ظلال القرآن, فی معالم الطریق, لماذا آدمونی, یہ ساری خطرناک کتابیں ان کی ہیں. 4-6 کا میں نے نام لیا ہے. ان کے زمانے میں علامہ احمد محمود شاکر رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث تھے, ادیب تھے, مصری کے, انہی کے پاس رہتے تھے. وہ جو ہے ان کی باتوں کا جواب دیتے تھے. وہ جو الٹی سیدھی باتیں دین کے بارے میں لکھتے تھے, کبھی جو ہے دین اسلام کو الٹا پلٹا بولتے تھے, کبھی انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے تھے, کبھی جو ہے صحابہ کو بدنام کرتے تھے, تان و تسنی کرتے تھے کہ ایسے تان و تسنی اور ایسا برا بھلا کہتے تھے کہ جو ہے شیعہ بھی جو ہے شرما جائیں دیکھ کر کے. جی ہاں, اور ایسے بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جو ہے شہید اور کیا کیا کتاب دیتے ہیں, برسی مناتے ہیں. دیکھو کیسا روتے ہیں بیوہ عورتوں کی طرح سے, اس کے لیے کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں. تو سارے لوگ, ان کی پوری تنظیم, ان کی پوری جماعت ہی ویسے رہتی ہے, بردروں پر مشتمل رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے ان کو سب سے بڑا اسکالر اور سب سے بڑا عالم مانتے ہیں. تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں یہ ساری چیزیں ہیں. لاکھوں سال تک عالم طفولت میں تھا, کہاں لکھا ہے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں, کیا وہ عالم طفولت میں لاکھوں سال تک تھے؟ یہ جو ہے انہی لوگوں کا عقیدہ ہے. تو کہاں سے یہ لوگ جب آئے, جنہوں نے دین نہیں سیکھا, اصول کی باتیں نہیں سیکھی, تو ایسی الٹی سیدھی بات کہے گا تو آپ اس کو فالو کرو گے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں سیکھو گے, کہو گے یہ تو اپنا آدمی کا ذاتی میٹر ہے. آدمی کچھ بھی عقیدہ رکھے, صحابہ کو گالی دے, اس کا اپنا میٹر ہے. جی ہاں, انبیاء کی شان میں گستاخی کرے, اس کا اپنا میٹر ہے. کچھ بھی کہے, اس کا اپنا میٹر ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کو آپ فالو کرو گے, جس کو سنو گے, جس کو دیکھو گے, پڑھو گے, تو اگر اس کو جو ہے اپنا مرشد مان کر کے, اپنا استاد مان کر کے اگر دیکھو گے اور دین سیکھو گے, تو جو بتائے گا اس کو دین ہی سمجھ کے لوگے نا, تو سب صحیح سمجھو گے. اسی لیے اگر سیکھنا ہے کسی کو تو اس کو منع کیا جاتا ہے. بھائی سیکھنا ہے آپ کو تو آپ جو ہے اچھے علماء سے, جو ماہر ہیں کتاب و سنت کے, ان سے آپ سیکھیے دین. اسی لیے طلبہ وغیرہ جب پوچھتے ہیں کون سی کتاب پڑھیں تو ناول پوچھتا ہے. ارے ناول میں 90% 95% باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. کچھ بابواب بیچ بیچ میں لا کر کے حقیقت بیانی سے کام لیتے ہیں. کچھ ناول کی کتابیں جو ہوتی ہیں ٹوٹلی جو ہے فکشنل ہوتی ہیں, یعنی ٹوٹل جو ہے توہمات اور خیالات پر مبنی ہوتی ہیں. وہ خود کریٹ کرتے ہیں کردار اور تاریخ اور جگہ, ساری چیزیں خود ہی وہ انسان کریٹ کرتا ہے اور بناتا ہے. تو وہ تو ٹوٹلی رانگ ہوتا ہے, بے بنیاد ہوتا ہے. اور کچھ تاریخی ناولیں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ 10-5% باتیں صحیح ہوتی ہیں, باقی 90% باتیں جھوٹ ہوتی ہیں. بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. آپ ریئل میں تاریخ جانو گے کسی شخصیت کی مثال کے طور پر تو آپ کو 10-5 صفحے میں ملے گی, اس سے زیادہ نہیں. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں. آپ ریئل میں جاؤ گے, آپ کی تاریخ پڑھو گے تو کتنا 10-20 صفحہ بہت ہو گیا. لیکن اگر کوئی ان پر ناول لکھتا ہے اور 2 جلد میں لکھتا ہے, یعنی 250-250 500 صفحے میں لکھتا ہے, تو کیا لکھے گا وہ؟ 500 صفحے میں کوئی ناول اگر آپ کو دیتا ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں تو کیا لکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے جھوٹی باتیں ہوں گی, سب خیالی باتیں ہوں گی, بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہوگا. تو ان کو کیا بتایا جاتا ہے کہ بھائی ایسا ہے, تم کو پڑھنا ہے پڑھو, ناول پڑھو, کوئی منع نہیں ہے زبان اپنی صحیح کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ جو حقیقی تاریخ ہے حضرت خالد کی اس کو پڑھو.
ان کے بارے میں تو ایک قصہ بہت مشہور ہے، اسی کو ہر ناول میں آپ کو مل جائے گی وہ باتیں، وہ واقعہ ہر ناول کی کتاب میں مل جائے۔ مالک بن نویرہ کا جو قتل ہوا تھا، جی ہاں، اس کی بیوی کو میٹر بنا کر کے 50-100 صفحہ میں تو یہی واقعہ جو ہے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، جھوٹا واقعہ۔ اس سے کیا ایک صحابی کی کردار کشی ہوتی ہے اس واقعے سے، جی ہاں۔ اور روافض اور شیعہ جو ہیں حضرت خالد کو اسی واقعے کو لے کے بدنام کرتے ہیں، ہر ناول میں ملے گا۔ تو اگر آپ صحیح تاریخ نہیں پڑھو گے اور اس واقعے کو جب پڑھو گے تو وہاں آپ کو صحیح بات بتائی جائے گی کہ کیا میٹر ہے حقیقت میں۔ ڈائریکٹ آپ جب ناول پڑھو گے تو آپ کا ذہن ایک صحابی کے بارے میں کیا جائے گا؟ غلط جائے گا، غلط تصور جائے گا۔ اور ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ویسے نہیں سیف بن سیف اللہ کہا تھا، سیف اللہ کا خطاب ویسے دیا تھا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کیا؟ روافض کی بات مانو گے، جھوٹی تاریخ مانو گے تو ناول جب پڑھو گے تو سب سے پہلے وہی غلط ذہن آپ کے اوپر ذہن میں آ جائے گا، آپ کی بات میں غلط باتیں آ جائیں گی آپ کے دماغ میں۔ لیکن جب پہلے آپ صحیح تاریخ پڑھ لو گے پھر اس کے بعد پڑھو گے تو وہاں پوری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، تو اس کو جھوٹ سمجھ کے پڑھو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ میں آپ پڑھو گے، سچائی آپ کو نہیں معلوم ہوگی تو سب صحیح سمجھ لو گے۔ تو یہی معاملہ ان بردروں کا ہے اور بدعتیوں کا ہے کہ اگر سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، پہلی دفعہ آپ سننا چاہتے ہیں دین کو لے کر کے، تو جو وہ بتائے گا سب صحیح سمجھو گے، کیونکہ بھائی دین کی بات تو وہ بھی بولے گا نا دین کہہ کر کے۔ لیکن اگر آپ دین کو سیکھ رہے ہیں صحیح علماء سے جو کتاب و سنت کے اندر ماہر ہیں، اصول کی باتیں جانتے ہیں، جو صحیح بات بتاتے ہیں، ان سے اگر صحیح بات سیکھ لو گے تو پھر اس کے بعد چاہے جس کی سنو، کون منع کرتا ہے؟ اسی لیے جسے علماء ہیں جو جانتے ہیں ساری چیزیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو ان کو کون منع کرتا ہے؟ کہیں بھی کسی کی بھی سنیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسے لوگوں کا سننا ضروری ہو جاتا ہے جواب دینے کے لیے، جی ہاں۔ تو منع صرف ان لوگوں کو ہے جو دین سیکھنے کے لیے جو ہے سنتے ہیں پڑھتے ہیں بس، لیکن جو بدنام کرتے ہیں وہ یہ چیز نہیں بولتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کہیں گے ارے یہ لوگ تو بریلیوں کی طرح منع کرتے ہیں کسی کی مت سنو، کسی کو مت دیکھو، کیونکہ یہ جو ہے بزدل ہوتے ہیں، ان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ دیکھو فلاں عالم کہہ رہے تھے کہ چاہے جس کی سنو کوئی مسئلہ نہیں، جو اچھا ہو لے لو اور جو اچھا نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ ارے بھائی تم کو تمیز کہاں سے آ گئی اتنا؟ ابھی تو تم دین سیکھنے جا رہے ہو، تم کو کہاں سے وہ تمیز آ گئی کہ تم کو پتا ہے کہ وہ کون سی بات صحیح بتا رہا ہے کون سی غلط بتا رہا ہے؟ یہ چیز جو صحیح ہو یا غلط ہو، صحیح ہو تو لے لے، غلط ہو تو یہ تو ایک عالم جو راسخ العلم جس کو سب معلوم ہے صحیح غلط، اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک آدمی جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے دین کے بارے میں، لام پیس وہ ہے، وہ جا کر کے سنے گا، اس کو کیا پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ وہ تو یہ دیکھے گا، سنے گا، سمجھے گا کہ جو بول رہا ہے سب صحیح ہی ہوگا۔ اس کے پاس کون سی تمیز ہے بھائی؟ اب ایک آدمی ڈاکٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، اب وہ جائے کوئی لیکچر سنے، کوئی ڈاکٹر جو لیکچر دے رہا ہے، تو کیا اس سے کہا جائے گا کہ جو دیکھو غلط ہے اس کو مان لینا اور جو صحیح نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دینا؟ جو صحیح ہو اس کو لے لینا، غلط ہو چھوڑ دینا۔ بھائی اس سے کہہ رہے ہو جو کچھ نہیں جانتا ہے تو کہے گا یہ تو بیوقوف ہے، لیکن دین کے بارے میں دھڑلے سے کہتے ہیں، جی ہاں بہت ایسا کہتے ہیں۔ بھائی کیوں منع کر دو؟ ہمارے جو سمجھ میں آئے گا لے لیں گے، جو غلط بولیں گے نہیں لیں گے۔ تم کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ غلط بول رہا ہے، وہ دین کے بارے میں غلط چیز بتا رہا ہے؟ کتنے آتے ہیں خارجیت پھیلا کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو وحدت الوجود موجودی بنا کے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو گستاخی صحابہ بنا کر کے چلے جاتے ہیں، اور کہتے ہو کہ جو صحیح ہوگا لے لیں گے اور جو غلط ہوگا چھوڑ دیں گے۔ یہ جو عالم ہوتا ہے راسخ العلم ہوتا ہے، جو گہرا اس کو کتاب و سنت کی صحیح جانکاری ہوتی ہے، اصولوں سے واقف ہوتا ہے، یہ اس کے لیے یہ اصول ہے کہ جو ہے کسی کی بھی سنو تم کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے، ہر ایک کے لیے تھوڑی ہے۔
بہرحال یہاں پر اصول اور منہج کی بات ہو رہی تھی، اور اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یہ حکم ہوا ہے کہ ہم دین کی دعوت دیں علم و بصیرت کے ساتھ. تو علم و بصیرت پر یہ بات بتائی گئی کہ جس کے پاس علم و بصیرت ہو، تفقہ فی الدین ہو، جیسا کہ قرآن کے اندر ایک دوسری جگہ آیا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے اندر تفقہ حاصل کریں، پھر اس کے بعد سیکھ کر کے جب دین آئے گہرائی سے پھر لوگوں کو دعوت دیں دین کی. ایک دم واضح ہے سب. تو یہ چیز ضروری ہے. اور یہاں پر جو استدلال ہے اپنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آپ نے جو منہج و طریقہ چھوڑا ہے دین پر عمل کرنے کے لیے اسی کی پیروی ہر چیز میں ضروری ہے. اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے کہ آپ سے جو ہے کیا طریقہ ثابت ہے، اس میں کیا منہج ہے، اس سے انحراف کرنا، دوسری راہ پر جانا، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ضروری ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اللہ کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈریں؟ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، اس بات سے ڈریں کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے، وہ کسی فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں، یا کوئی دردناک عذاب نہ ان کو آ پہنچے. او یصیبہم عذاب علیم. چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ اس اہم مرحلہ میں ذرا ٹھہر کر دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار یا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اسے اسلام کی دعوت دیں، اور اگر مسلمان ہے اور وہ شرک میں واقع ہے تو اسے توحید کی دعوت دیں، اور اگر بدعت میں ملوث ہے تو اسے سنت کی طرف بلائیں، بدعت سے خبردار کریں، اور اگر گنہگار ہے تو اسے گناہ سے خبردار کریں اور توبہ اور استغفار کی رغبت دلائیں. اور یہ آج کے اکثر مسلمانوں کا حال ہے کہ شرک اور بدعت ان کے درمیان عام ہے. پہلی امتوں کے طریقوں پر گامزن ہیں، طرز زندگی، عام معاملات، کھانے پینے، لباس اور زندگی کے دیگر مظاہر اور تصرفات میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، مختلف جماعتوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے. ایسی صورتحال میں وہ شخص جو حق کا پیروکار ہو، دین کے لیے غیرت مند ہو، وہ چاق و چوبند ہو کر لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اور یہی جو ہے جہاد اکبر ہے. اگر اکثر مسلمان اسے حاصل کر لیں تو اس کے بعد فتح و کامرانی اور ترقی یقینی ہے، جیسا کہ خود نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا ہوا اور یہ آخری مرحلے میں ہوا تھا. جی ہاں، کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ معاملہ بہت طویل ہے، اس وقت جہاد کے فریضے کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے. اس وقت تو ہم کہیں گے کہ معاملہ سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیا ہمارا معاملہ نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ الگ ہے، جو کہ اپنی قوم میں 950 برس تک تبلیغ کرتے ہیں؟ کوئی کہ کون انتظار کرے گا اتنا لمبا وقفہ ہے؟ آپ دیکھیں تقریریں سنیں ان لوگوں کی، کئی لوگوں کی میں تقریریں دکھا سکتا ہوں، اخوانیوں کی، کئی لوگوں کی. یوسف قرضاوی کی مشہور ہے، اور بھی مصر کے ایک سے جو ہے اخوانی ہے. کب تک انتظار کریں؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال ہم نے ظلم سہا، کب تک ہم انتظار کریں؟ ہاں کودو، سورو کر رہے تھے، لڑو، جہاد کرو، آ جاؤ. میں کس سے جہاد کرو؟ کس سے؟ مسلمانوں سے. ان لوگوں کا جہاد، آپ خوارج کی تاریخ پڑھو گے، ان کا سارا جہاد جو ہے مسلمانوں سے ہوتا ہے. جی ہاں، یہ پہلے ان کو کافر مرتد کہیں گے، اس کے بعد جہاد کروائیں گے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کب تک؟ ارے بھائی صاف حدیث پڑھتے تو ایسی بات نہیں کرتے. اگر حدیث جا کر کے پڑھو بھائی، صحیح مسلم میں پڑھو، بخاری جا کر کے دیکھو. اللہ کے رسول نے جب کہا کہ میرے بعد ایسے بھی وہ کام آئیں گے جو ظلم کریں گے، حق تلفی کریں گے تمہاری، بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ان سے جو ہے لڑائی نہ کریں گے، ہم لڑیں گے ان سے اگر ایسا کریں گے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، صبر کرنا. بعض نے پوچھا کہ کب تک صبر کریں؟ تو کہا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم اسے حوض پہ آ کے مل جانا. حدیث اگر پڑھتے تو یہ سب فضول میں تھوڑی بکتے، اور ان کے سامنے اسی حدیث میں ہم تو مذاق کرتے.
جی ہاں، حدیثوں کا مذاق کرتے ہیں، یہ خوارج کی پہچان ہے، کیونکہ ان کو فتنہ فساد پسند ہے، قتل و غارت گری، خونریزی، یہی سب ان کو پسند ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوب چہچہاتے ہیں جب کہیں اس طرح کی بات ہوتی ہے مسلمانوں میں، جب قتل عام ہوتا ہے اور فتنہ و فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بڑے خوش رہتے ہیں، اور جب امن و شانتی رہتی ہے تو یہ مرجھائے رہتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں جس ملک کے اندر فتنہ فساد ہوگا، قتل و خونریزی ہوگی، اس ملک کے لیے یہ لوگ تو اصل ہے، یہی تو اصل ہے، یہی لوگ تو جہاد کر رہے ہیں، یہی لوگ ایسا کر رہے ہیں، جبکہ وہ تباہ ہو رہا ہے ملک۔ اور جس ملک میں عدل و انصاف ہوگا، امن و شانتی ہوگی، سارے لوگ جو ہے خوشحال ہوں گے، اور وہاں پر اگر توحید اور سنت کا جھنڈا بلند ہوگا، کسی سیاسی پارٹی اور کسی تنظیم اور جماعت اور فلانے ڈھمکانے اور قبر پرستی، مزارات، یہ سب نہیں رہے گا، تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ ملک تو سب سے برا ہے۔ ہاں، یہاں جو ہے سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں جو ہے کسی کو کچھ اجازت نہیں ہے، کسی کو قبر پرستی کی اجازت نہیں ہے، کسی کو سیاسی جھنڈا بنانے کی اجازت نہیں ہے، سیاسی تنظیم جماعت بنانے کی اجازت نہیں۔ کیا کریں بھائی؟ ہاں؟ اگر جہاں بے کتاب و سنت عام ہو، شریعت کے مطابق وہاں سارا کام ہوتا ہو، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو شرک کرنے کی اجازت نہ ہو، بدعت پھیلانے کی اجازت نہ ہو، سیاست بازی کرنے کی اجازت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں شریعت کو جو مطلوب ہیں کام سے، وہ سب ہو رہا ہے، تو یہ سمجھو کہ ان کے یہاں اور وہاں جو امن و امان ہے، سب سے بڑی چیز وہاں امن و امان اگر ہو، وہاں کوئی بم دھماکہ نہ ہوتا ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہوتا ہو اور مظاہرہ نہ ہوتا ہو، امن و شانتی ہو، تو وہ ملک ان کی نگاہ میں سب سے برا ہے، سب سے زیادہ وہاں ظلم ہو رہا ہے گویا۔ جی ہاں، سب سے زیادہ اس ملک کو اعلان تان کریں گے۔ لیکن جو ملک تباہی کے دہانے پر ہو، جہاں 70 جو ہے خارجی تنظیمیں ہوں، آپس میں لڑ رہی ہوں، حکومت سے لڑائی کر رہے ہوں، حکومت ان کو مار رہا ہو، وہ لوگ حکومت کے فوج کو مار رہے ہوں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، قتل و خونریزی ہو رہے ہو، لوگ جو ہے در بدر بھٹک رہے ہوں، مارے جا رہے ہوں، کیمپوں میں جا رہے ہیں، ادھر ادھر ہجرت کر رہے ہوں، اور کہیں دکھایا وہ دیکھو سمندر میں گر کر کے مر گیا کہیں، تو ان کو خوب مزہ آتا ہے، خوب اس کو جو ہے وائرل کریں گے، ویڈیو بنائیں گے، مضمون لکھیں گے، اصل تو وہیں جہاد ہو رہا ہے، وہیں وہ سب سے اچھا ملک ہے ان کے یہاں، جہاں قتل و خونریزی ہو وہی سب سے بہتر ملک ان کے یہاں ہوتا ہے، اور جہاں امن و شانتی ہو، خوشحالی ہو، ہر آدمی وہاں پہ اپنے حساب سے خوشحال ہو اور دین پہ بہتر طریقے سے وہ عمل کر رہا ہو، کتاب و سنت کے حساب سے عمل کر رہا ہو، تو پھر وہ سب سے برا ملک ہے ان کے یہاں۔ جی ہاں، یہ ان کی پہچان۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کب تک صبر کرے، 10 سال 20 سال 50 سال، اب بہت صبر کیا، اب نہیں ہو پائے گا، نکلو سب لوگ، لڑائی کرو، مارو۔ یوسف قرضاوی بولتے کہ مارو اس کو، اس کا جو ہے ذمہ داری میں لوں گا، قیامت کے دن اس کا خون ہمارے سر پہ آئے گا، تم مارو، ایسا آدمی بولا۔ ان کے یہاں کیا ہے، ان کو صبر نہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک صبر کرو، اگر کوئی ظلم بھی کرے تو بھی صبر کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول نے کیوں منع کر دیا بھائی؟ مکہ میں جب کچھ لوگ آخری وقت میں، جب کافروں کا حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جو آپ کا سہارا تھے، اس وقت مکہ والوں، یہ 10 ہجری کی بات، 10 نبوی کی بات ہے، مکہ میں یعنی ہجرت سے 2-3 سال پہلے، اس وقت بہت زیادہ ان کی جو ہے سختیاں ہو گئی تھیں، مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، لوگوں نے آ کے شکایت کیا، کہا بہت ہو گیا، کچھ آپ کیجئے، نہیں برداشت ہو پائے، تو اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کو کہا صبر کرو، صبر کرو، اللہ کا جو معاملہ ہے وہ پورا کر کے رہے گا۔ تو آپ نے کیوں صبر کرنے کے لیے کہا بھائی؟ اور مدینہ کے اندر آپ نے یہ جو پیشین گوئی کی بعض لوگ ظالم و بران بھی آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پا جائیں ایسے لوگوں تو کیا کریں، ان سے لڑائی کریں، افلا ننازعہم، تو ہم نے کہا نہیں، صبر کرو۔ کہا کب تک صبر کریں؟ کہا حتی تلقون الحوض، جب تک کہ ہمیں حوض پہ آئی، قیامت تک، صاف صاف حدیث ہے۔ اور یہ کہہ رہے حدیث سے اگر آدمی پڑھے گا تو اسی بات بولے گا، خارجیت والی بات، فضول والی بات، کہ ہم جو ہے، اور کئی لوگوں کی زبانی یہ بات آپ کو مل جائے گی
کہ جو ہے کب تک صبر کریں، 20 سال 30 سال 40 سال بہت ظلم ہو گیا، اب نہیں صبر ہوگا، نہیں صبر ہوگا تو اس سے بڑا جو ہے یہ لوگ جو ہے فتنہ پھیلاتے ہیں۔ ارے بھائی وہ کچھ بھی ظالم حاکم ہو، مثال کے طور پر معمر قذافی لیبیا والا کتنا ظالم تھا، جو بھی ظالم تھا وہ اپنے ملک کو خوشحال رکھا تھا کم سے کم، کسی کو دین پر پابندی نہیں لگاتا تھا کہ نا۔ وہاں لیبیا کے اندر جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، پوری دنیا سے بچے جو ہے وہاں فری میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، بہت ساری جو ہے وہاں خوشحالی تھی۔ اور یورپ امریکہ کو وہ اپنا پٹرول تیل بیچتا تھا تو سونا لیتا تھا، ڈالر پیسہ نہیں لیتا، سونا لیتا تھا ڈائریکٹ۔ لیکن جو ہے ان کے یہاں بہت بڑا ظالم تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ ارے ٹھیک ہے وہ ڈکٹیٹر تھا، ساری چیزیں، تو تم نے اس کو ہٹا کر کے کیا فائدہ پہنچایا؟ صرف وہی ایک ملک کا معاملہ تھوڑی ہے، بہت سارے ملک کو انہوں نے تباہ کیا۔ اس کو ہٹا کے آج 2011 کی بات ہے، آج کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال ہو گئے، 14-15 سال ہو گئے، وہاں پہ سینکڑوں جو ہے داعشی دہشت گرد تنظیمیں پائی جاتی ہیں، اور کئی علاقے الگ الگ لوگوں کی حکومتیں، طرابلس پہ کسی کی حکومت ہے، اخوانیوں کی حکومت ہے، اور جو ہے دوسرے علاقوں میں آدھے سے زیادہ علاقوں میں وہ ہفتر کون ہے، قاسم ہفتر، اس کی حکومت ہے جی، اور دونوں جگہ ہر جگہ وہ جمہوریت کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ الگ الگ سسٹم ہے سب جگہ، بعض علاقوں میں داعش پڑے ہوئے ہیں، کچھ علاقوں میں کچھ، مطلب پورا ملک تباہی کے دہانے پر ہے۔ جی ہاں، کیا حاصل کر لیا بھائی تم لوگوں نے اس ملک کو تباہ کر کے؟ اور اس کو، اور تم اگر وہ بہت خراب تھا تو مسلمانوں کی جو ہے فکر کرنے کون آئے گا؟ صلیبی ناٹو، یورپ اور امریکہ والے، انہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف فوج بنا رکھی ہے، وہ جو ہے مسلمانوں کی مدد کریں گے؟ تم ٹھیک ہے، تم اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے والے تھے، خلافت قائم کرنے والے تھے وہاں، تو یہ امریکہ جو ہے اپنے صلیبی ناٹو فوج کے ذریعے سے وہ تم کو خلافت قائم کروائے گا؟ تمہاری مدد وہاں کیوں کر رہا تھا؟ اوپر سے فضائی حملہ کیوں کر رہا تھا؟ اور تم لوگوں کو زمین پہ وہ جو ہے تحفظ کیوں دے رہا تھا کہ مارو اسے اور اس کو تباہ کرو؟ امریکہ خلافت قائم کروا رہا تھا ان لوگوں کو، لیبیا میں، ٹیونس میں، یمن میں، سیریا میں، ہر جگہ جو ہے خلافت ان کو قائم کروا رہا تھا، پورا ملک تباہ کروانے۔ تو یہ سب جو ہے انہی کے، اور بعد میں یوسف قرضاوی نے پورا شکریہ ادا کیا، نشکر امریکہ، نشکر ناٹو، نشکر قطر، ان سب نے جو ہے لیبیا کو تباہ کرنے میں، قطر ہے، امریکہ ہے، ناٹو ہے، ترکی ہے، سب نے جو ہے اس کو تباہ کیا، اور ان لوگوں کا استعمال کر کے۔ تو یہ جب تک جہاں قتل و خونریزی ہوتے تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسئلے میں، اور خاص طور سے چونکہ خون کا تعلق ہے، مسلمان کے جو ہے خون اور جان کا مسئلہ ہے، جسے ہم جہاد کہتے ہیں، تو اس تعلق سے تو مزید ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی حدیثوں میں کیا حکم ہے، قرآن کے اندر کیا حکم ہے، اس کو سمجھیں اور جانیں، اس کے کیا شرائط ہیں، اور اس کے کیا جو ہے احکامات ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، تو اسے ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کے حوالے سے مزید باتیں آگے آتے رہیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔